دوستی اور محبت ان لوگوں سے کرنا جو نفرت ہمیشہ ان لوگوں سے کرنا جو غصہ ہمیشہ ان لوگوں سے کرنا جو سکون محبت اور برکت صرف اس گھر میں ہوتی ہیں جہاں جب تمہیں قرآن سننا ذکر الہی سننا اللہ کی باتیں نبی کی باتیں سننا اچھا لگنے لگے نہ تو سمجھ جانا کہ یہ دنیا والے بھی نا بڑے عجیب لوگ ہیں۔ ایماندار انسان کو ڈیش ڈیش کہتے ہیں، بے ایمان انسان کو ڈیش ڈیش کہتے ہیں اور بے حیا انسان کو ڈیش ڈیش کہتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قیمتی باتیں، انمول باتیں، دل کو چھو جانے والی باتیں، دانائی کی باتیں، زندگی بھر کام آنے والی باتیں۔ محترم ناظرین، دنیا میں سب سے تیز رفتار چیز دعا ہے، جو دل سے زبان تک پہنچنے سے پہلے اللہ کے پاس پہنچ جاتی ہے۔ جب بھی دعا مانگو تو اپنی اوقات دیکھ کر نہیں بلکہ اپنے رب کی شان دیکھ کر مانگو۔ مقدر اتنی بار بدلتا ہے جتنی بار بندہ اللہ پاک سے رجوع کرتا ہے۔ جن گھروں میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے نا، وہاں سکون محبت اور برکت ضرور نظر آتی ہے۔ رات کی خاموشی کے آنسو ضدی بچے کی طرح اپنے رب کی بارگاہ میں اپنی بات منوا لیتے ہیں اور اللہ اس لاڈلے کی بات کبھی رد نہیں کرتا۔ اللہ کا ذکر کرتے رہا کرو، چاہے گھر میں ہو یا راستے میں، کیونکہ جس چیز کے سامنے اللہ کا ذکر کرو گے، چاہے وہ پتھر ہو، پھول ہو یا درخت ہو یا کچھ بھی ہو، قیامت کے دن وہ گواہی دے گا، یا اللہ تیرا یہ بندہ تیرے ذکر میں مشغول رہا کرتا تھا۔ سجدے کی توفیق ملنا بھی رب کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ جن سے یہ توفیق چھن جاتی ہے، پھر وہ نہ دو دنیا کے رہتے ہیں نہ دین کے۔ اللہ پاک خود پر کوئی احسان نہیں رکھتا۔ اگر آپ نے اس کے لیے کوئی چیز چھوڑی ہے تو وہ آپ کو اس سے بہتر نواز دے گا۔ اللہ پر ایمان رکھو، جن کے ایمان مضبوط ہوتے ہیں نا تو انہی کے لیے معجزے ہوتے ہیں۔ اللہ کے آگے جھکو گے تو اللہ کسی کے آگے جھکنے نہیں دے گا۔ اللہ کبھی بھی کسی کے لیے بھی اپنا دروازہ بند نہیں کرتا۔ اللہ واپس آنے والوں کے لیے ہمیشہ اپنا دروازہ کھلا رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دعائیں تو کبھی بھی رد نہیں کرتا، ہاں اپنے پاس سنبھال لیتا ہے اور پھر وہ عطا کرتا ہے وہاں جہاں ہم نے گمان بھی نہیں کیا ہوتا۔ جب تمہیں قرآن سننا ذکر الہی سننا اللہ کی باتیں نبی کی باتیں سننا اچھا لگنے لگے تو جان لینا کہ تمہیں اللہ سے اور اللہ کو تم سے محبت ہو گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو یہ تین چیزیں مل جائیں نا تو خدا اسے اپنی حفاظت میں لے لیتا ہے اور اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ نمبر 1، کمزور پر نرمی کرنا۔ نمبر 2، والدین پر شفقت کرنا۔ نمبر 3، خادموں کے ساتھ بہترین سلوک کرنا۔ باپ کی دعا اولاد کے لیے ایسی ہے جیسے نبی کی دعا امت کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ اچھی بات کہے یا پھر خاموش رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو بھی مسلمان اپنے بھائی کی پس پشت اس کے لیے دعا مانگتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے کہ تیرے لیے بھی اسی کی طرح ہو۔ اللہ تعالیٰ کو سب سے بڑھ کر محبوب بندے وہ ہیں جو لوگوں کے کام آنے والے ہیں۔ اللہ عز و جل کو سب سے زیادہ پسندیدہ عمل کسی مسلمان کو خوشی فراہم کرنا یا اس کی کوئی تکلیف دور کرنا یا اس کی بھوک مٹانا ہے۔ طاقتور وہ نہیں جو لوگوں کو کشتی میں بچھاڑ دے، حقیقی طاقتور وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ پر قابو پا لے۔ اچھے اخلاق کی ایک ایسی چیز ہے جس کی کوئی قیمت نہیں دینی پڑتی مگر اس سے ہر انسان خریدا جا سکتا ہے۔ دنیا میں 1000 رشتے بناؤ لیکن ایک رشتہ ایسا بناؤ کہ جب ہزاروں آپ کے خلاف ہوں تو وہ آپ کے ساتھ ہو۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ توبہ کرنا روح کا غسل ہے؟ جتنی بار توبہ کی جائے روح میں اتنا نکھار پیدا ہوتا ہے۔
خاموشی ایک عظیم نعمت ہے، خاص طور پر اس وقت جب اختلافات زیادہ ہو جائیں، آوازیں بلند ہونے لگیں، علم کی کمی ہو اور دلیل کی کوئی اوقات نہ ہو۔ یہ دنیا بھی بڑی عجیب ہے۔ ایماندار انسان کو بے وقوف، بے ایمان کو عقل مند اور بے حیا کو خوبصورت کہتی ہے۔ زندگی میں 3 اصول بنا لو، کبھی پریشان نہیں ہوں گے۔ نمبر 1، اس سے ضرور معافی مانگو جسے تم چاہتے ہو۔ نمبر 2، اسے کبھی مت چھوڑو جو تمہیں چاہتا ہے۔ نمبر 3، اس سے کبھی کچھ نہ چھپاؤ جو تم پر اعتبار کرتا ہے۔ اچھا دوست ہاتھ اور آنکھ کی طرح ہوتا ہے۔ جب ہاتھ کو درد ہوتا ہے نا تو آنکھ روتی ہے، اور جب آنکھ روتی ہے نا تو ہاتھ آنسو صاف کرتا ہے۔ برائی کی مثال ایسی ہے جیسے پہاڑ سے نیچے اترنا، ایک قدم اٹھاؤ تو باقی اٹھتے چلے جاتے ہیں، اور اچھائی کی مثال ایسی ہے جیسے پہاڑ پر چڑھنا، ہر قدم پچھلے قدم سے مشکل مگر ہر قدم پر بلندی ملتی ہے۔ دوستی اور محبت ان سے کرو جو نبھانا جانتے ہوں، نفرت ان سے کرو جو بھلانا جانتے ہوں، اور غصہ ان سے کرو جو منانا جانتے ہوں۔ دوست کی غلطی ریت پر لکھو تاکہ پانی اسے مٹا دے، اور دوست کے احساس پتھر پر لکھو تاکہ اسے مٹا نہ سکے۔ 3 چیزیں انسان کو اللہ پاک سے دور کر دیتی ہیں۔ نمبر 1، اپنے اعمال کو زیادہ سمجھنا۔ نمبر 2، اپنے گناہوں کو بھول جانا۔ نمبر 3، اپنے آپ کو سب سے بہتر سمجھنے لگ جانا۔ برے انسان کی صحبت سے پرہیز کرنا، کیونکہ وہ تلوار کی طرح ہے، دیکھنے میں بہت خوبصورت لیکن اثر میں خطرناک ہے۔ 2 اعمال ایسے ہیں جن کا ثواب کبھی تولا نہیں جا سکتا، ایک معاف کرنا اور دوسرا انصاف کرنا۔ غلط بات پر غصہ آنا شرافت کی نشانی ہے، لیکن غصہ کو پی جانا مومن کی نشانی ہے۔ جس کا بہترین مشروب مکھی کا تھوک یعنی شہد ہو، اور جس کا بہترین لباس کپڑے کا تھوک یعنی ریشم ہو، مجھے اس دنیا سے کیا لینا جس کے حلال میں حساب اور حرام میں عذاب ہو۔ ساری دنیا کے سارے لوگ تجھے اپنے فائدے کے لیے چاہتے ہیں، صرف تیرا رب ہی ہے جو تجھے صرف تیرے فائدے کے لیے چاہتا ہے۔ تمہارا بدترین دوست وہ ہے جو تمہیں غلط بات پر راضی کرے۔ ایسے انسان کو بھی مت چھوڑنا جس کے دل میں تمہارے لیے محبت، فکر، عزت اور چاہت ہو۔ اللہ سے جب بھی مانگو تو مقدر مانگو، عقل نہیں، کیونکہ میں نے بہت سے عقل والوں کو مقدر والوں کے در پر دیکھا ہے۔ کسی انسان کی محبت پانا چاہتے ہو تو اس کو بتا دو، کیونکہ زندگی موقع کم اور دھوکہ زیادہ دیتی ہے۔ علم دولت سے بہتر ہے، اس لیے کہ دولت فرعون اور قارون کو ملتی ہے اور علم پیغمبروں کو ملتا ہے۔ اگر تم پانی میں ڈوب رہے ہو اور تمہیں یاد آ جائے کہ وقت نماز ہے تو نماز کی نیت کر لو۔ اگر انسان کو تکبر کے بارے میں اللہ کی ناراضگی اور سزا کا علم ہو جائے تو بندہ صرف فقیروں اور غریبوں سے ملے اور مٹی پر بیٹھنے کو پسند کرے۔ جو انسان اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے اور اپنے ہر کام میں اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرتا ہے اور ہر وقت اللہ تعالیٰ کو یاد رکھتا ہے تو اس کی عقل میں روشنی اور نور پیدا ہو جاتا ہے۔ ایک دوسرے سے بغض اور حسد نہ رکھا کرو، کیونکہ یہ ہر خیر اور بھلائی کے زوال کا باعث بنتے ہیں۔ زندگی کے ہر موڑ پر صلح کرنا سیکھو، کیونکہ جھکتا وہی ہے جس میں جان ہوتی ہے، اکڑنا تو مردے کی پہچان ہے۔ پاک دامن عورت پر الزام لگانا 100 برس کی عبادت کو ضائع کر دیتا ہے۔ تم میں سے پوری عقل والا انسان وہ ہے جو اللہ سے بہت زیادہ خوف رکھنے والا ہو۔ جو کسی مسلمان کو ایسی جگہ ذلیل کرے گا جہاں کی اس کی عزت کی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ایسی جگہ ذلیل کرے گا جہاں اسے اللہ کی مدد کی ضرورت ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بڑی زیادتی کسی مسلمان کو بے عزت کرنا ہے۔ رزق حرام کھا کر عبادت کرنا ایسا ہے جیسے ریت یا پانی پر گھر بنانا جائے۔ حرام کھانے والے کی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ اگر کوئی چیز تقدیر میں نہیں بھی لکھی گئی تو پھر بھی دعا ضرور کرنی چاہیے، کیونکہ تقدیر کے سامنے ہم بے بس ہو سکتے ہیں لیکن تقدیر لکھنے والا تو بے بس نہیں ہو سکتا۔ جب درد بڑھنے لگے اور کچھ بھی سمجھ میں نہ آ رہا ہو تو اپنے رب کی طرف چلے جاؤ، کیونکہ دلوں کا سکون تو اس کی یاد میں ہے۔
کائنات میں کوئی اتنی شدت سے کسی کا انتظار نہیں کرتا جتنا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ کا انتظار کرتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، گھر میں داخل ہوتے وقت سورہ اخلاص پڑھو، کیونکہ اس سے غریبی دور ہوتی ہے اور گھر میں اللہ کی رحمت برستی ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، جب اللہ سے مانگ لو تو دل میں نہ ملنے کا ڈر نہ رکھو، کیونکہ اللہ پاک اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھتا ہے۔